بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11، پیج نمبر 137۔ مومن کی جان و مال اللہ کے لیے ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین کو جان دی و مال دی، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی، وہ اس سبق کے اندر آپ ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے۔ یعنی مومنین کی جان و مال سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے کیا کر لیے؟ مومن سے خرید لیے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اس کی بہت بڑی ایک مثال ہیں۔ امن، جنگ، سفر، حضر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ سیدنا صدیق اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ میں رہے۔ امن ہو، جنگ ہو، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کی تو آپ نے بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جب اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے۔ جب دونوں غار ثور پہنچے تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، واللہ آپ پہلے اس میں مجھے داخل ہونے دیجئے۔ جب غار ثور میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ٹھہر جائیں، پہلے مجھے اس غار کے اندر جانے دیجئے۔ کیوں کہ اس میں گزن تکلیف پہنچانے والی کوئی چیز اگر ہو تو وہ مجھے پہنچا دے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ پھر آپ اس غار میں داخل ہوئے تو اسے جھاڑ کر صاف کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد پورے غار کو جھاڑ کر کے صاف کیا اور غار کے اندر کے تمام بل اپنے کپڑا پھاڑ کر بند کر دیے۔ حضرت صدیق اکبر نے غار کو جھاڑا اور جھاڑنے کے بعد اپنے کرتے کو جو ہے چاک کیا اور تمام جتنے بھی سوراخ تھے ان کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اب 2 سوراخ باقی رہ گئے تھے اور کپڑا بھی کیا ہو چکا تھا؟ ختم ہو چکا تھا۔ تو آپ نے اپنی ایڑی سے دونوں کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں بلایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار کے اندر داخل ہوتے ہیں اور غار کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنا سر مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر کی گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگے، مگر پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں ایک سوراخ سے سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈھس لیا۔ جہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی تھی، وہاں سے جو ہے ایک سانپ نے سیدنا صدیق اکبر کو کیا کر لیا؟ ڈھس لیا۔ لیکن آپ اس ڈر سے بالکل نہ ہلے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیدار ہو جائیں۔ انہوں نے تکلیف سانپ کا ڈھسنا تو سیدنا صدیق اکبر نے گوارا کر لیا، مگر حضور سے اتنی محبت تھی کہ حضور کی محبت میں خلل نہ واقع ہو جائے، حضور کی نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے، اور آپ خود تکلیف سہنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں بیدار نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہیں ہلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اب کچھ ہی اس کے بعد کیا ہوا کہ لیکن آپ اس ڈر سے بالکل نہ ہلے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیدار ہو جائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابوبکر تمہیں کیا ہو گیا؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈھس لیا۔ پس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈھسی ہوئی جگہ پر اپنا لاب دہن لگایا تو فوراً شفا یاب ہو گئے اور درد جاتا رہا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آنکھیں کھلیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پریشانی کی حالت میں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے دریافت کیا تو صدیق اکبر نے کہا کہ مجھے کسی سانپ نے ڈھس لیا ہے۔
تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن یعنی تھوک مبارک جو ہے جہاں پر ڈسا تھا وہاں پر لگایا تو شفا یاب ہو گئے اور درد جاتا رہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ سے زیادہ سخی تھے، مالدار تھے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا تو تمام صحابہ میں ہر ایک کو جو کچھ میسر آیا لا کر حاضر کر دیا۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق پر اس موقع پر سبقت لے جاؤں تو وہ اپنا آدھا مال لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا آدھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو کچھ تھا وہ سب لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تب حضرت عمر نے کہا میں ابوبکر صدیق سے کبھی سبقت نہیں لے سکتا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ حضرت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو ہے صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت تمام صحابہ کے پاس جو موجود تھا وہ لے کر کے آئے، مگر ایسے مقام کے اوپر حضرت عمر نے سوچا کہ میں جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، مگر کیا ہوا کہ جب تمام جو ہے صدقہ جو مال لایا گیا تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا حضور نے کہ آپ کتنا مال لے کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں اور آدھا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمام مال جو ہے وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اور گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سہارے چھوڑ کر کے جو ہے میں کیا ہوا ہوں کہ یہاں پر آیا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عمل کیا تو اس وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق پر کبھی سبقت نہیں لے سکتا۔ سبق کا خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ مومن کی جان و مال اللہ کے لیے ہیں، تو یہ وہاں پر سیدنا صدیق اکبر جو ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سبق کے اندر حاصل کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے آرام کے اندر خلل واقع نہ ہو جائے، اور اس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان کو دینے کے لیے تو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے محبت میں ان کی جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی ان کی جو ہے دین جو ہے کوئی تکلیف انہیں میسر نہ ہو یہ گوارہ نہیں کیا، اور جب مال جو ہے جمع کرنے صدقات کرنے کا حکم دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم کے مطابق سب کچھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اور یہ سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک بہت بڑی مثال ہیں آج، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھنے ہیں کوشچن اور آنسر۔ سب سے پہلا کوشچن ہے سیدنا ابوبکر صدیق کس کی بڑی مثال ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اس کی ایک بڑی مثال ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے جب دونوں غار ثور میں پہنچے تو ابوبکر صدیق نے آپ سے کیا عرض کیا؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ آپ پہلے مجھے اس میں داخل ہونے دیجئے، کیونکہ اس میں گزن پہنچانے والی کوئی چیز اگر ہو تو وہ مجھے پہنچا دے گی، آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے بعد تیسرا کوشچن ہے حضرت ابوبکر نے غار ثور میں داخل ہو کر کیا کیا؟ آپ اس غار میں داخل ہوئے اور اسے جھاڑ کر کے صاف کیا۔ کوشچن نمبر 4 ہے غار میں دونوں سوراخ بند ہونے سے رہ گئے تو آپ نے انہیں کیسے بند کیا؟ اب 2 سوراخ باقی رہ گئے اور کپڑا بھی ختم ہو چکا تھا تو آپ نے اپنی ایڑی سے دونوں کو بند کر دیا۔ کوشچن نمبر 5 پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے، کہاں رکھ کر؟ تو اس کا آنسر ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ کوشچن نمبر 6 ہے حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے ڈس لیا کہاں اور کہاں سے؟ اس کا آنسر ہے کچھ ہی دیر میں ایک سوراخ سے سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایڑی میں ڈس لیا۔ کوشچن نمبر 7 لیکن آپ بالکل نہ ہلے کیوں؟ تو اس کا آنسر ہے آپ اس ڈر سے بالکل نہ ہلے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں۔ کوشچن نمبر 8 ہے آپ شفا یاب ہو گئے اور درد جاتا رہا کیسے؟ پس اللہ کے رسول اس کا آنسر ہے پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسی ہوئی جگہ پر اپنا لاب دہن لگایا اور فوراً شفا یاب ہو گئے اور درد جاتا رہا۔ کوشچن نمبر 9 ہے حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں ابو بکر صدیق پر اس موقع پر صدقہ لے جاؤں، کس موقع پر؟ تو اس کا آنسر ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا تو تمام صحابہ میں سے ہر ایک کو جو کچھ میسر آیا لا کر حاضر کر دیا۔ اور کوشچن نمبر 10 ہے حضرت عمر اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر کے آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا اے عمر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے؟ تو آپ نے عرض کیا آدھا مال۔ اور کوشچن نمبر 11 ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا تو تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ تھے ہمارے 11 کوشچن اور اس کے آنسر۔